مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ پیسہ ہو، نہ ساز و سامان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، بہت سی زکاتیں اور بہت سی مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر ساری عبادتیں ان کی چھین لی جائے گی، ساری نیکیاں ان کی چھین لی جائے گی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور وہ خالی ہو جائے گا۔ جتنی نیکیوں کو وہ لے کر گیا تھا، جتنی عبادتوں کو لے کر گیا تھا، اس کے پاس ایک بھی باقی نہیں رہے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ صحابہ کرام یہ سن کر حیران ہو گئے کہ ایسا بھی شخص ہوگا جس کے پاس بہت سی نمازیں ہوں گی، بہت سے روزے ہوں گے، بہت سی عبادتیں ہوں گی، مگر سب بیکار ہوگا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، مگر انہوں نے دنیا میں نماز بھی پڑھتا تھا اور لوگوں کا مال بھی کھاتا تھا، وہ روزہ بھی رکھتا تھا مگر حرام بھی کھاتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا مگر ناحق لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، وہ لوگوں کا خون بہایا کرتا تھا، لوگوں پر تہمت لگایا کرتا تھا، لوگوں کو بے عزت اور ذلیل کرنے کی سازشیں کرتا تھا، لوگوں پر الزامات لگایا کرتا تھا، لوگوں کے عیوب کو اچھالا کرتا تھا، ناحق لوگوں کو مارا اور پیٹا کرتا تھا۔ ایسے لوگ جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، قیامت کے دن ان کے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت اجر و ثواب ہوگا، مگر اس نے جس پر ظلم کیا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کا حق لیا ہوگا، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ ایک ایک کے حق کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی کو بے قصور کا مارا ہوگا تو اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، اگر اس نے کسی کے حق کو کھایا ہوگا تو اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، اگر اس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی تو اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی، اگر اس نے حرام کا مال کسی کا کھایا ہوگا لوٹ کر یا مار کر، وہ نیکی دے دی جائے گی۔ اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گا، یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے گناہ جس پر اس نے ظلم کیا تھا، ان کے ذمے کے گناہ سارے ان کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور یہ شخص جو راتوں رات تہجد پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا اور روزہ رکھتا تھا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ذرا آپ غور کریں، ذرا آپ سوچیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، اگر اس میں کمی کوتاہی ہو بھی گئی، کمی بیشی ہو بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر ہے۔ مگر حقوق العباد، آپ نے کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا مال لوٹا، کسی کی زمین ہڑپا، آپ نے سازشیں کی، آپ نے کسی پر بہتان باندھا، آپ نے کسی پر تہمت لگایا، آپ نے کسی پر الزام لگایا، کسی کی عیب کو اچھالا، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف آپ کو نہیں کرے گا۔ آج بہت سے لوگ بڑے نمازی بنے ہوئے ہیں، بڑے عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، مگر ان کے کردار چیک کریں، آپ ان کی زبان چیک کریں، آپ اس کے اعمال چیک کریں، آپ اس کا رہن سہن چیک کریں، آپ اس کے رویہ کو چیک کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی آڑ میں، عبادت کی آڑ میں، روزے کی آڑ میں، زکوٰۃ کی آڑ میں یہ بندہ تو دوسروں کا مال لوٹتا ہے، اپنے پڑوسی کا زمین ہڑپتا ہے، اپنے بھائی کی زمین بے ایمانی کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگ ہوں گے جو مفلس ہوں گے، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے والا بنائے اور ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف کرنے والا بنائے۔